أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قرآن مجید کی 18ویں سورت سورہ کہف کا پہلا رکوع، جس کی ابتدائی 12 آیتیں پڑھ کر سنائی گئی. تمام حمد اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے خاص بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. انتظامی زندگی کو مضبوط بندوبست میں لانے والی یہ کتاب اس لیے بھیجی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو شدید عذاب آگے آنے والا ہے اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو مطلع کر دیا جائے. جو مان کر دیں انہیں خوشخبری سنائیں، اور جو نیک عمل کر کے دیتے ہیں انہیں یہ خوشخبری سنا دی جائے کہ ان کے لیے ایسا اجر ہے جس سے بہتر کوئی اجر نہیں ہو سکتا، اور اس اجر کو برابر استعمال کرتے رہیں گے ابد الآباد تک. اور یہ کتاب اس لیے بھی بھیجی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں ان کے نام بھی ہمارا نوٹس جاری کر دیا جائے. یہ جاہل اور اناڑی لوگ ہیں، علم کی بات ان کے پاس ہے نہیں، اور ان کے باپ دادے بھی ویسے ہی تھے. بڑی باری بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے اور یہ جھوٹ بات بکنے کے عادی ہو چکے ہیں. پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنی جان کو گونٹ کر ان کے پیچھے ہلاک کر دو گے اور اتنا افسوس کرو گے کہ وہ اس بات پر کیوں یقین نہیں لاتے. زمین پر جو کچھ ہے اسے ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم آدم کے بیٹوں کو آزمائش میں ڈالیں کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. اور جو کچھ اس زمین پر موجود ہے اسے توڑ تاڑ کر ہم زمین کو صاف چٹیل میدان بنا کر رکھتے ہیں. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف یعنی غار میں پناہ لینے والے جن کے نام کی تختیاں لگ چکی تھی
کیا یہ ہماری نشانیوں میں کوئی عجیب تھے؟ جب نوجوانوں کی ایک ٹولی نے ایک پہاڑی غار میں پناہ لی اور وہاں کھڑے ہو کر یہ دعا کرنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہم کو اپنی طرف سے خاص رحمت سے نواز دے، جو کام ہم نے اپنے ذمے لیا ہے اس پر ہمیں بھلائی کا راستہ سجا دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر اس غار میں نیند کا پردہ ڈال دیا، برس کی گنتی، اور پھر ہم نے نیند میں سے انہیں اٹھا کر جگا کر کھڑا کر دیا۔ ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ان کے رہنے کی مدت کے بارے میں جو لوگ دو قسم کی باتیں کرتے ہیں اس میں صحیح گنتی کون بتا سکتا ہے؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورت کا نام سورہ کاف اسی سے ہے کہ اس میں اصحاب کاف کا ذکر ہے۔ کاف کہتے ہیں غار کو، پہاڑی گفا کو یا کھو کو، اور یہ سورت شریفہ سن نبوی 10 کے بعد نازل فرمائی گئی، یعنی ہجرت سے قریب 3 سال پہلے۔ چونکہ سورہ کاف کے اترنے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا اور ابو طالب بھی دنیا سے سفر کر چکے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بہت مالدار اور دبدبے والی خاتون تھی، اور ابو طالب تو قبیلے کے سردار تھے، بڑے چودھری تھے۔ اس بنا پر قریشیوں کی تو بڑی بات ہے، عام عربوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈال سکیں۔ وہ روز میٹنگ کرتے تھے کہ کسی طرح ان کو ہم جان سے مار ڈالیں اور قصہ ختم کریں، لیکن بات بنتی نہیں تھی۔ ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد میں ان کی ہمتیں اور بڑھ گئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت ستانا شروع کیا۔ اتنا ستایا کہ بعض لوگوں کو جو اچھے خاصے جتھے دار تھے، کاروباری لوگ تھے، زمیندار تھے، انہیں بھی مکہ چھوڑ دینا پڑا۔ کچھ لوگ ابیسنیا کی طرف ہجرت بھی کر گئے، جن کا حدیث شریف میں ذکر آتا ہے۔ ایک بات میں نے کئی مرتبہ کہی، خاص طور پر سورہ یوسف کی تشریح کے وقت بھی اور غالباً سورہ اعراف کے وقت بھی، کہ مار کھانے والا تو تھکتا ہی ہے، تھکن ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی مارنے والا بھی تھک جاتا ہے، وہ اسے کب تک مارا جائے۔ تو یہ مشرکین ستاتے تکلیفیں دیتے تھک گئے۔ تو ان میں سے بعض نے سوچا کہ کیا روز کی مارا ماری اور روز جھگڑا، کوئی ان سے ایسا سوال کرو جس کا یہ جواب نہ دے سکے۔ پروپیگنڈے کا ہتھیار تو ہمارے پاس حج کا ہے ہی، حج کے قافلوں میں منادی کر دیں گے، لاکھوں لاکھ لوگوں کو ایک ہی سال میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب قرآن کچھ اتر نہیں رہا اور کوئی ایسی بات نہیں، خواہ کا یہ ہنگامہ کھڑا کیا گیا، ایسا کچھ ہم کریں۔ تو ان کی جو کونسل کی بے ترتیب میٹنگ ہوئی، اس میں یہ انہوں نے طے کیا کہ ان سے کچھ سوال ایسے پوچھے جائیں جو یہ جواب دے نہ سکیں۔ اور چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ ہم ہی میں پیدا ہوئے ہیں، کہیں باہر گئے نہیں، کہیں سفر نہیں کیا، اس زمانے میں بھی جو بڑے بڑے ممالک تھے جہاں علم کے چرچے تھے وہاں بھی نہیں گئے، پھر رسول اللہ کو تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، یعنی اور کسی کے لیے تو نقص ہے لیکن رسول اللہ کے لیے کمال کی بات ہے۔ اور کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہو تو کہیں بھی انہیں تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں، لیکن رسول اللہ کو جب یہ چیز نہ آوے تو نقص نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ اتنا اعلیٰ درجے کا کمال ہے کہ لکھنا بھی نہیں آوے، پڑھنا بھی نہیں آئے، لیکن سب عالموں سے بڑے عالم، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، یہ نقص نہیں ہوا، فضیلت ہو گئی۔ تو وہ جانتے تھے۔ تو یہ بات بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مشرک جو ہوتے ہیں، چاہے پچھلے زمانے کے ہوں یا آج کے ہوں، یا آپ کی صفوں میں کبھی نئے پیدا ہو گئے،
ان سب کا حال یہ ہے کہ ڈھولکی پیٹتے ہیں، یہ ناچنا کودنا تھرکنا، اس کے سوا اگربتی بتی وغیرہ جلا لینا، دھواں دھپٹ بکواس، اس کے سوا ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ بے دلیل زندگی جینا بھی بے دلیل، ان کا مرنا بھی بے دلیل۔ لیکن جو اہل کتاب ہوتے ہیں وہ چاہے بگڑے ہوئے بھی ہوں تو کچھ بات ان کی ہوتی ہے، کچھ اس کی بنیاد ہوتی ہے، کچھ جڑ ہوتی ہے۔ جنہوں نے کہا کہ بھائی اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، چلو اہل کتاب سے پوچھیں، یہود سے پوچھیں، نصرانی سے پوچھیں، ان کے پادری، ان کے ڈیوائن، ان کے مذہبی چودھری تھے، ان سے جا کے ملے۔ انہوں نے کہا صاحب بڑی تکلیف ہے، قصہ یوں پیش آیا کہ ہم نے ایک جوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور کہتے ہیں ہم پر قرآن اترا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب، اور ہمارے سارے دین کو غلط کر دیا اور ہمارے باپ داداؤں کی بھی خبر لے ڈالی، اور بالکل وہ ادھیڑ دینا چاہتے ہیں ہم کو۔ ہم کیا کریں، کیا سوال کریں، کیا چیز پوچھیں ان سے جس سے انہیں ہرا دیں؟ تو ان ایمانداروں کو، میں بے ایمان تو نہیں کہتا، ان ایمانداروں کو یہ نہیں سوجھی کہ وہ ان سے پوچھتے کہ بھئی کس چیز کا دعویٰ ہے، وہ لاؤ غور کریں، یہ نہیں سوجھی۔ انصاف پسند غالباً نہیں رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 سوال پوچھ لو، آدمی پڑھا لکھا ہے نہیں، جواب دے نہیں سکے گا۔ ایک تو ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، اور ایک ان سے پوچھو کہ خضر اور موسیٰ کا قصہ کیا ہے، اور ایک بات ان سے پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھا، کیا تھا، کیسا تھا۔ یہ 3 سوال پوچھو، جواب نہ دے سکے تو سمجھ لو کہ پیغمبر ہی ہے نہیں۔ وہ بیچارے ایسے خوش ہو گئے کہنے لگے یہ کوئی بات نہیں۔ پھر واپس آئے وہ، اور انہوں نے چیلنج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ بھئی دیکھو آپ ہمیں 3 باتوں کے جوابات دے دیجئے تو ہم جانیں کہ آپ کی نبوت سچ ہے اور پھر کوئی بات آگے بڑھے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ اصحاب کہف کون تھے، اور یہ بتاؤ کہ قصے خضر اور موسیٰ کیا ہے، اور یہ بتاؤ کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کتاب نہیں پڑھی تھی، کہیں گئے نہیں تھے، تاریخ میں واقعات جو تھے وہ بھی اتنے الٹے سیدھے افسانوں کی طرح تھے کہ ان میں بھی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ یعنی ان کو دیکھ کر بھی بات بتائی جاتی تو بات ویسی بنتی نہیں جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آسمان کی طرف کہ وحی کے نزول کا موقع ہے نہیں، جبریل ہے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں گے کل بتا دیں گے، کل آنا۔ یعنی کوئی اس میں بات نہیں کہ بھائی کل آ جا۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ جیسے انہوں نے محفل میں سوال کیا اور ویسی دھڑ کے ساتھ جبریل آئے نیچے، اور فوراً اسی وقت سوال کا جواب ادھر، ان کا سوال ختم ہوا، حضور کو تو کہنا بھی نہیں پڑا، جبریل نے آ کے کہا کہ یہ جواب دے دو اللہ کی طرف۔ لیکن اس میں ایسا نہیں ہوا، تو حضرت نے ہی فرمایا کہ کل جواب دے دیں، کہا کہ رات میں یا کل تک آنا ہے، دعا کر لیں گے جبریل آ جائیں جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ یہ مت کہنا کسی کام کے لیے کہ کل کر کے بتا دوں گا، مگر جب کہنا تو اس میں انشاءاللہ کہہ دینا کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو ہوگا نہیں مجھ سے، یہ کہتے ہیں۔ اور امت کو ہمیشہ کے لیے تعلیم مل گئی، اور الحمدللہ آج بھی مسلمان اس کے عادی ہیں کہ کل کی بات کہیں گے، کل کی کیا 2 گھنٹے کے بعد کی بھی بات ہو، کہنے کہ بھئی انشاءاللہ 2 بجے تک کام ہو جائے۔ اتنا انشاءاللہ خدا کا شکر ہے کہا جاتا ہے کہ منڈیوں کے اندر ہم نے دیکھا غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کوئی چیز صحیح ترتیب پر چلتی ہے تو اس کا نتیجہ اچھا ہی آتا ہے۔ اب انشاءاللہ کے بدلے آپ نے تازیہ نکالنا شروع کر دیا تو انہوں نے بھی نکالنا شروع کر دیا، تو جیسا آپ کو دیکھیں گے ویسا کریں گے۔ تو یہ بات آ گئی۔ اب دوسرے دن وہی نہیں آئی، پھر ایک اختلافی چیز ہے کہ آ گئی، وہ چاہے 2 دن کے والی روایت ہو یا 3 دن والی ہو، بات جبریل آئے اور سورہ کہف اتری۔ تو سامنے والے نے جو پوچھا ہے اس طرح جواب نہیں دے رہے، پہلے اپنی بات کہی جا رہی کہ جس سے سوال پوچھ رہے ہو داعی کس چیز کا ہے اور کیا چیز لے کر دنیا کے انسانوں کے سامنے آیا، اور تمہارا سوال جو ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ تو جواب آ جائے گا، لیکن پہلے ہماری بھی بات سمجھ لو کہ ہم کس ترتیب سے اپنا کلام دنیا میں نازل فرما دیں۔ تو اسی رکوع کے اندر اصحاب کہف کا قصہ شروع ہو گیا۔ زیادہ بات نہیں کہی جا سکے گی اس لیے کہ
شروع کی جو ابتدائی آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف کرایا ہے اور فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے خاص بندے پر کتاب اتاری اور جس میں کسی طرح کا ٹیڑھا ترچھا پن نہیں ہے۔ ایسی سیدھی سادی بات کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی کے پاس جانا ہے، یہ اس کے احکامات ہیں، یہ کرو، اس سے وہ ناراض ہے یہ نہ کرو، بس اتنی بات ہے، اور تو کوئی ایچ پیچ والی بات ہے ہی نہیں۔ اصحاب کہف کا قصہ تو بہرحال پیچیدہ ہے، یعنی مولانا نے اشارہ دیا 7 سلیپر کا، جتنی کتابیں اس کے بارے میں اب بھی ہیں، خود تورات کے اور انجیل کے نسخوں سے بھی جو کچھ شرح کی ہے لوگوں نے، اور پرانی روایتیں، اس لیے کہ یہ غالباً اہل یونان رہے ہوں گے یہ، یا گریک زبان کے بولنے والے رہے ہوں گے، جن کے ناموں سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے، لیکن تھے بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام کی امت کے لوگ، اور سیدنا مسیح سے 300 میں سے کچھ ایک 8-10 سال پہلے کا واقعہ ہونا چاہیے یہ ایک حساب سے، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت برابر نہیں، اس لیے کہ 300 سال اگر سونے کی مدت اور لے لی جائے تو 617 برس ہو گئے، اور عیسوی سن 610 میں قرآن اترنا شروع ہوا، تو یہ ہمیں بات برابر نہیں معلوم، ہمیں وہ بات برابر معلوم ہوتی ہے کہ پہلی صدی یعنی مسیحی میں حضرت مسیح علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد میں پہلی صدی کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، اور 309 سال ان کے سونے کے بعد ہو گئے ان کو 400 برس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 200 برس پہلے کا ایک گویا بہت چرچت کہانی تھی جو لوگوں کی زبان کے اوپر تھی، اور الگ الگ لوگ اپنے اپنے طور پر اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ تو جب یہ سوال ان کی طرف سے آیا اور صورت شریفہ اتری تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں پیچیدہ مسئلے ہیں اور تاریخ کے اوراق میں الگ الگ اختلافی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں پوچھا ہے، جواب ہماری طرف سے مل جائے گا، لیکن ایک بن ٹیڑھ کی چیز بھیجی، اس کی طرف بالکل غور نہیں کیا جو تمہاری اپنی زندگی سے تعلق رکھتی تھی اور تمہاری زندگی کے بندوبست کو درست کرنے والی تھی۔ فرمایا قیم لینذر باسا شدیدا من لدن، اللہ کی طرف سے کتاب قیمہ آئی تھی۔ قرآن شریف کی جو بہت سی صفات ہیں، جیسے برہان ہے، فرقان ہے، بینہ ہے، ویسے ایک صفت اس کی قیمہ ہے، اس لیے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ یہ مشرک لوگ، یہ اناڑی لوگ، یہ جنگلی، یہ اہل کتاب کے بگڑے ہوئے پاکھنڈی بڑے روگی ہیں، کبھی سدھر نہیں سکیں گے، لا علاج مریض ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ کا ایک پیغمبر آوے اور صاف ستھری کتاب پڑھ کے سنا دے وے اور ان کے دل کو دھو ڈالے، اور اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آوے جو پچھلی کتابوں کا نچوڑ اور ست اس کے اندر موجود ہو، فیہا کتب قیمہ، یعنی مضبوط انتظامی کتاب کی چیزیں ان کے سامنے آئے گی تو ان کی زندگی کا بندوبست سدھرے گا، ورنہ یہ سدھرنے والے نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ 1400 برس پہلے جب یہ بات کہی جا رہی ہے، آج کے زمانے میں کیوں نہیں کہی جا سکتی کہ تیری زندگی کا بندوبست اگر سدھرے گا تو قرآن شریف سے سدھرے گا۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ 1000 لٹریچر لکھیے اور لاکھوں واعظ کہیے اور کروڑوں کتابیں چھاپی اور دنیا بھر کی باتیں کی، جب تک قرآن مجید کو آپ ہاتھ میں لے کے اٹھو گے نہیں تب تک نہ آپ کی زندگی کا بندوبست سدھرے گا نہ دنیا میں کچھ بھی ہونے والا نہیں، یہ سمجھ لیں۔ تو رب نے فرمایا کہ میں نے تو قیمہ کتاب نازل فرمائی جو ان کے لڑکھڑائے جیون کو ٹھکانے سے لگائے، اور دیکھو لینذر باسا شدیدا من لدن، خدا کی طرف سے شدید عذاب آنے والا ہے، آگے خیریت نہیں ہے، موت کی منزل تو سامنے ہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، اس میں تو کسی کو ایمان لانے کی بھی ضرورت نہیں، ہلکا سا دھیان کیا تو سمجھ میں آ جائے۔ قبر کی منزل اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور تجھے کیا میں بے حساب چھوڑ دوں گا؟ یعنی تو نے کچھ بھی کیا ہوگا تو کچھ میں پوچھ پرچھ نہیں کروں گا، تجھے سزا اور جزا کا کوئی قانون میں نے نہیں بنا۔ تو آگے تو منزلیں اتنی ہیں کہ نوٹس اگر جاری نہ کروں تو قاعدے کے خلاف بات ہو، حالانکہ اللہ پر کوئی قاعدہ کسی کا چلتا نہیں، خدا پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، لیکن چونکہ وہ خود انصاف پسند ہے
اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ مبشرین و منذرین اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، میں نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کے اس لیے بھیجا کل قیامت کے دن اللہ پر کسی کی کوئی حجت باقی نہ رہے کہ نبی بھی نہیں بھیجا، خبر بھی نہیں دی، اطلاع بھی نہیں کی، قانون بھی نہیں بتایا، اور انہیں بالکل بے دھیانی کے اندر پکڑ لیا۔ بھائی کچھ بتائے ہوتے تو ہم بھی اس کے اوپر غور کریں۔ اور عربوں سے اسی موقع پر اترنے والی آیت کے اندر فرمایا کہ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین، ارے تم کہیں یہ نہ کہتے قیامت میں کہ ہم سے پہلے دو گروہ پر کتابیں نازل فرمائی گئی، ہمیں کچھ پڑھنا پڑھانا آتا نہیں، معلوم کیا کہتے تھے، وہ عبرانی میں یونانی میں کچھ بھی گڑ گڑ کرتے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں آپ کوئی کتاب بھیجتے تو ہم بتائیں۔ فرمایا فقد جاءکم بینۃ من ربکم ورحمہ، دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایسی سرچ لائٹ آئی، ایسی روشنی آئی، اب اس میں تم رحمت، خدا کی رحمت کی دامن میں پناہ آسانی سے لے سکتے ہو، اور پھر پوری دنیا انسانیت کو اس سے خبردار کر سکتے ہو، اور اسی سے مانوتا کا کام بنے گا۔ رب نے فرمایا کہ خدا کی طرف سے جو شدید عذاب آنے والا ہے اس سے بھی انہیں چوکس کیا۔ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وانذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو لوگ ایمان کو قبول کریں اور نیکی پر جمیں انہیں یہ خوشخبری سنائی جائے کہ ان کو دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ملنے والا ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان کے نام بھی میرا نوٹس جاری کر دینا جو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں، یہ اللہ کا لڑکا ہے، ان کو معلوم ہے، کیونکہ جن سے سوال 3 لکھا کے لائے تھے وہ مسیحی لوگ تھے، اس لیے رنگے ہاتھ ان کو بھی پکڑ لیا کہ جاہلو، بے شرمو، سوال لکھاتے وقت کبھی یہ نہیں سوچا کہ خدا کے لیے اولاد تجویز کرتے ہو۔ حالانکہ اصحاب کہف کا پہلی صدی عیسوی میں یہ واقعہ ہوا، مسیح کے 100 سال دنیا سے اٹھ جانے کو نہیں ہوئے واقعہ پیش آیا، 300 برس ان کے ہو گئے، 400 ہو گئے، 200 تم کو ہو گئے۔ یہ تو 6ٹھی صدی مسیح کی بات ہے، نزول قرآن کی بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ ان کا اتنے جلدی بگڑ گئے تھے کہ اتنے جلدی تمہارے اندر بگاڑ آ گیا، اور تم نے اللہ کے ایک نبی کو جو انسانوں کے لیے سدھار کے لیے آیا تھا، اور جو مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ جو یہ بشارت دینے کے لیے دنیا کے سامنے آیا تھا کہ میں میرے بعد آنے والے ایک پیغمبر جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری اور بشارت دینے کے لیے آیا، اسے خدا کا بیٹا تم نے کیسے بنا دیا؟ کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اللہ میاں کی شادی کرا دی، انہیں ایسا ایک ڈھونگ دھتورا کیا بے مطلب کا۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں گے ان ظالموں کے اوپر، اور زمین اڑا کر نگل جائے گی ان کو، اور پہاڑ ان کے اوپر جھونک دیے جائیں گے کہ رحمان کے لیے یہ اولاد کی کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا میں نے کسی کو اپنی اولاد بنائی تھی تو یہ خود میاں جی موجود تھے کیا وہاں پر؟ اچھا مجھے اولاد بنانی ہوتی تو نزول قرآن سے 600 برس پہلے ہی میں نے طے کر لانا تھا۔ اچھا اولاد بنانی ہوتی تو ان کے کہنے سے بنانا تھا کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو بنانا۔ یہ سب باتیں ایسی تھی کہ جس پر کوئی بھی اہل علم جواب نہیں دیتا۔ فرمایا سوال لکھا، ٹھیک لکھا، لیکن لکھنے والے بھی باوجود اہل کتاب ہونے کے اور عالم ہونے کے عالم نما جاہل ہی ہیں وہ، اور ان کے نام بھی ذرا میرا نوٹس جاری کر دینا، اس لیے میں نے کتاب نازل کرنا۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کو علم نہیں جن سے چٹھی لکھا کے لائے ہو، ان کے باپ دادے بھی ویسے ہی تھے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یقولون الا کذب، بڑی بھاری بات اور بے تکی بات کہی ہے اور جھوٹ بات کہی ہے انہوں نے، یقولون الا کذب۔ یہ آج ہم نزول قرآن کو 1400 برس ہو گئے اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے کونے میں سنا رہے ہیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس وقت جن حالات میں گھرے ہوئے تھے یہ سنا دیا جاتا، کوئی معمولی بات ہے؟ کہنا تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا دادا جھوٹا، اور تیرے منہ سے جو بات نکل رہی وہ جھوٹی، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ یہ کتنی طاقتور بات ہے۔ ایک نیافتہ انسان جو چاروں طرف سے گھر گیا ہو اور جس کے ساتھیوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا اور چاروں طرف سے ناسازگار حالات ہو، جہاں غسل زندگی گزار رہا ہو، ہر وقت خطرے کے اندر، وہ اگر یہ بات کہتا ہے تو ماننا پڑے گا ایمان کی وہ قوت اس کے پاس میں ہے جو کسی کے پاس میں بھی نہیں۔
ایسی زبردست پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں ایسے کئی نمونے ملتے ہیں۔ ایک جگہ تو ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات دی گئی تھی، اللہ کی کتابیں اٹھائیے، اسے چلیے، تمسک بالکتاب کیجیے، نماز قائم کیجیے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، ہی بھیجیے اللہ نے، پکڑ لو اس کو، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ یہ کتاب ہے میری، قوت سے اس کو پکڑ۔ فرمایا تم عالموں کو اور تم چودھریوں کو اور تم ڈیوائنس کو، تمہاری جیسے دھرمادھیکاریوں کو جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، میں نے تو یہ جوابداری ڈالی تھی نا کہ میری ایک کتاب ہے، اس کو پکڑ لو، اٹھائے اس کو۔ فرمایا میری کتاب تو اٹھائی نہیں، گدھے کی طرح بہت سی کتابیں لے کے گھومتی۔ اب کسی عالم کو کہہ دینا کہ تو گدھے کی طرح بہت سی کتابیں لے کے گھوم رہا ہے، پڑھ تو کچھ بھی نہیں رہا، پڑھتے نہیں، بلکہ بعض کے تو لطیفے مجھے یاد ہیں کہ جو ردی ہوتی ہے نا، بازار میں بکتی ہے، خواہ ادھر سے لال کپڑا لپیٹ دیا اور اس کے 20 بنڈل باندھ دی۔ اب کسی کو معلوم ہے بہت بڑے عالم ہے، پتہ نہیں کون سی کتاب کھولے گا تو کیا بتائیں۔ ارے میں نے کہا بابا یہ ردی کی ٹوکری ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، اصل چیز قرآن شریف ہے۔ کہاں لے کر کے گھومتا ہے لوگوں میں دھونس جمانے کے لیے کہ اتنی کتابیں اور ایک کتاب ہے اور اس کے پیچھے سب چیزیں گھوم رہی، حدیث شریف بھی گردش کر رہی ہے، فقہ بھی گردش کر رہی ہے، صحابہ کی زندگیاں بھی گردش کر رہی ہے، اور سارا عالم قرآن مجید کا طواف کر رہا ہے علم لحاظ سے۔ اس میں کوئی بے سند بات نہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ ذرا ان کو بھی کہ جن کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی اور چٹھی میں لکھ دیا 3 سوال کر لینا معلوم ہو جائے۔ فرمایا 3 سوال لکھا دیے لیکن اپنے جی سے سوال نہیں کیا۔ کبھی تازہ نبوت میں نے نازل کی مسیح ابن مریم کی اور اس کو بگاڑ کر کے رکھ دیا تو نے، اور پھر انسانوں کو تو نے گمراہ کیا ہے، کیسا ہو؟ فرمایا ان کے نام بھی میرا نوٹس جاری کر۔ بیچ میں اصحاب کہف کا قصہ شروع ہونے سے پہلے اپنے نبی کی ظاہری اور اندرونی کیفیت کو واضح کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایسا نادر، نفیس اور اچھوتا پہلو ہے کہ کسی انسان کا یہ پہلو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ شاہد اپنے نفس کو گھونٹ گھونٹ کر، شاہ صاحب نے ترجمہ کیا کہ اپنے جی کو گھونٹ ڈالے گا، بعض علماء نے ترجمہ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے ان کے پیچھے پڑھ کے، اتنی محنت کرتے ہو، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، مارے پچھتاوے کے، مار پریشانی کے، صبح شام ان کا اتنا پیچھا کرو گے کسی طرح یہ مان۔ رسول اللہ کی تو یہ کیفیت تھی، صبح شام رات دن اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح ان کو گمراہی سے میں نکال دوں۔ اور حدیث شریف میں بھی یہ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تمہاری حالت ایسی ہے جیسے پروانے ہیں آگ میں گرتے ہیں، اور میری حالت ایسی کہ دیکھی نہیں جاتی کہ تم جیتے جی کہتے آگ میں گرتے، تمہیں کھینچنے کی پوری کوشش کرو، پورا اپنا سکھ تج دیا، اپنی کاروباری حیثیت تج دی، اپنی جو کعبے کی چودراہٹ مل سکتی تھی وہ تج دیا، اسے چھوڑ دیا، لیکن کسی طرح ان انسانوں کو خدا کے دربار میں جھکا دیا جائے اور توحید کا ہار ان کے گلے میں لٹکائیں، قرآن شریف ان کے سر کے اوپر رکھنا، ساری محنت اسی کو اوپر۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ شاید تم اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالو گے ان کے پیچھے، کہ اور اتنا افسوس کرو گے کہ اس بات کے اوپر وہ یقین نہیں لا رہے۔ ارشاد ہوا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تم بھی زمین پر ہو، یہ بھی زمین پر ہے، اور ہم نے یہ قرآن بھی زمین پر اتارا، اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ زمین میں جو چیزیں ہم نے بنائی ہے اور جس پر یہ فرشتہ ہوئے یہ سب زمین کی زینت ہے، اور ہمارا مقصود یہ ہے کہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم ہر ایک کو اپنے اپنے حصے اور نصیب و بساط کے مطابق دیتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں تو معلوم ہی ہے کیا کرنے والے ہیں، لیکن نعلمہ کا ترجمہ جو بعض حضرات نے کیا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا کو معلوم ہے، دوسروں کے اوپر ظاہر کر دینا چاہتے ہیں، دوسرے کو بھی معلوم ہو جائے کہ میری حقیقت کیا ہے، ورنہ کل حشر کے میدان میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جب آپ نے اپنے عالم الغیب ہونے کی حیثیت سے مجھے گمراہ سمجھ لیا پہلے، اور مجھے موقع تو دیا نہیں کہ میں اپنی جھولانی بتاتا اور امتحان
کہ پرچے بھرتا اور اس کے پہلے ہی آپ نے مجھے سزا دے دی. خدا کو تو معلوم ہے کہ کون کس کا عشر کیا ہونے والا ہے، لیکن تمہیں بھی معلوم ہو جائے کہ تم کیا کرتے ہو، اس لیے دنیا کے اندر بھیجا. اب جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ سب دنیا کی زینت ہے، اور اس میں انسان تو بھی ہے. ہمارا مقصود یہ ہے کہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم یہ آزمائش میں ڈال کر کے ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، سب کو بتا دو کہ زمین میں جو کچھ دکھ رہا ہے، جھاڑ بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، تمہاری تہذیب بھی ہے، تمدن بھی ہے، تمہارے شہر ہے، گاؤں ہے، دریا ہے، ہماری طرف سے ہیں، کچھ تم نے تعمیر کی ہے ہماری دی ہوئی چیزوں میں، سب کچھ ہے، لیکن میں اس میں سے کسی ایک کنکر پتھر کو بھی چھوڑنے والا نہیں. زمین کو سپاٹ بنا کے رکھ دوں گا، سب کو برباد کروں گا. جب اس زمین کی یہ حقیقت ہے تو جینے والے نے چوکنا رہنا چاہیے کہ میں ٹرسٹی ہوں، اس کا مالک نہیں ہوں. اور جو اس حقیقت کو سمجھ لے گا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلائی گئی کہ ان الی ربک الرجا، ان سے کہہ دے کہ تم کو جانا اپنے رب کے پاس ہے. کوئی بڑی لمبی تقریر نہیں، ایک بات کہہ دے جا کے ان سے، ان الی ربک الرجا، تجھے تیرے رب کے پاس لوٹ کے جانا. اتنی بات کسی کے سمجھ میں آ گئی، پورا دین سمجھ میں آ جائے. رجا جس کے سمجھ میں. تو فرمایا کہ زمین پر جو کچھ ہے میں اس کو چٹیل میدان بنا کر کے رکھ دوں گا، کسی چیز کو چھوڑنے والا نہیں. سورہ مریم میں اور سورہ قاف میں اس کے نقشے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، غور سے پڑھتے ہیں. اور سورہ تکویر میں اور سورہ انفطار میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سگی آنکھوں قیامت کو دیکھنا چاہے تو ان صورتوں کو پڑھ لے تو آنکھ سے دکھ جائے اس کو کیا ہونے والا. ہم اس کی تشریح اس لیے نہیں کر سکیں کہ آگے اس مضمون کی انشاءاللہ بہت ساری آیتیں آگی. جو قصہ ہے وہ اس وقت اصحاب کہف کا ابتدائی صورت کے اندر ہے، اس پر ہی مرتکز کریں گے مضمون. اب کیا انداز بیان ہے، یہ نہیں کہا اتنے اصحاب کہف تھے، فلاں سن تھا اور اتنے سوئے اور اتنا اٹھے اور جاؤ قصہ ختم ہوا، ایسے نہیں کرنا. کیا انداز ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ حساب لگاتے ہو، گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری آیتوں میں سے کوئی بڑی بات، کوئی بڑی بات. 309 سال تک چند نوجوانوں نے نیند کی حالت میں رہنا اور پھر اٹھ کر کے کھڑا ہو جانا ہے تو بڑے تعجب کی بات. لیکن ہماری نشانیوں میں کیا تعجب کی بات. بن کھمبے کا آسمان کھڑا ہوا ہے بغیر عمدن ترونہا، یہ تو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات. یہ اتنا بڑا سورج انسانوں کے اوپر پوری جہنم لیے ہوئے صبح سے شام تک گردش کر جاتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات. یہ زمین سے کروڑوں گنا زیادہ وزنی سیارے ادھر فضا کے اندر لٹک رہے ہیں، تیر رہے ہیں اور اپنا سفر کر رہے ہیں. اور والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ تو اصحاب کہف سے بھی زیادہ بڑی بڑی نشان. اور انسان خود تو ایک قطرے منی تھا اور اس کو میں نے پیدا کر دیا، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات. اس لیے دریافت یہ فرمایا کہ کیسا قصہ پوچھ رہے ہیں، ایسا معلوم تھا کہ ہماری آیتوں میں کوئی بڑی عجیب آیت. یہ تو اس طرح کی ہو کسی کے پاس میں 1000-2000 بلڈنگیں ہوں اور آج کے زمانے میں کروڑوں روپے کا بینک بیلنس ہے اور کسی 5 روپے کی تھیلی کے بارے میں تعجب سے اسے پوچھا جائے تو مطلب بھائی یہ کیا پوچھ رہا ہے، ہمارے یہاں تو اس سے کروڑا کروڑ گنا بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری آیتوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشان ہے. ہمارے لیے عجیب ہوں گے لیکن ہماری آیتوں میں نت نئے عجائب روز دیکھتے. کم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا، زمین و آسمان کی کتنی نشانیاں ایسی ہیں جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھتے ہیں اور وہ مورزون کترا کے چلے جاتے ہیں، غور نہیں کرتے. اور ایک واقعہ ہو گیا اس کے بارے میں پوچھ پرچھ کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی، ایک اشارہ اس میں ملتا ہے کہ اصحاب الکہف والرقیم فرمایا. اصحاب الکہف والرقیم فرمایا، غار میں سونے والے، اور رقیم کہتے ہیں تختی کو، سنسکرت میں اس کو تامر پتریکا کہتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا اہم دستاویزی ثبوت ہو یا کوئی ایسی نادر چیز ہو جس کو ہزاروں سال محفوظ رکھنا ہو، تو کاغذ کا اتنا استعمال نہیں تھا لیکن اتنا نہیں تھا، تو وہ یہ جو تانبا اور پیتل جیسے دھاتو کی کوئی ورق جس کو کہا جاتا ہے، اس میں کھدائی کر کے وہ ناموں کو یا حساب کو یا کوئی چیز کو لکھ دیتے تھے تاکہ وہ ہزاروں سال تک کے ضائع نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ تاریخی نادرات کے اندر ہم کو اب بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو 4,000 سال پہلے کی ہیں لیکن اس کی لکھاوٹ جو کی تو ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. تو یہ اصحاب کہف جو ہے جہاں ان کے سونے کے بعد میں آخری ان کی آرام گاہ ہوئی،
ان کے نام کی وہاں تختیاں لگا دی گئی اس زمانے میں، اس لیے اس کو اصحاب الکہف بھی کہا اور اصحاب الرقیم، اصحاب کہف اور رقیم۔ جب ان کے سونے کی اور غار کی کے اندر رہنے کی مدت پر بحث آئے گی، اس وقت ہم انشاءاللہ رقیم پر بحث کریں گے۔ فرمایا کہ زول فتیت الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب جگہ پکڑی نوجوانوں کی ایک ٹولی نے غار کی طرف اور کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار اپنی طرف سے ہمیں رحمت سے نواز دے۔ وہ بالکل نوجوان ہو، نوجوانوں کی ٹولی تھی، انہوں نے یہ دعا کی کہ ہم نے کام اپنے ذمے لیا، بس آپ کی مدد کی درخواست ہے، اگر آپ مدد کریں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ ہوا یہ کہ پہلی صدی مسیح میں لوگوں نے سیدنا مسیح کی دعوت کو، یہودی تو پہلے مخالف تھے ہی، اور یہودیوں نے ہی صلیب پر چڑھانے کا ناٹک رچا تھا۔ شمعون قرینی کے بارے میں ہمارا جو مضمون ہے بعض اخباروں میں چھپا ہے، کسی کو معلوم ہو تو وہ اسے دیکھ لے، اس میں ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے انجیل کے حوالے سے اور قرآن شریف کے حوالے سے کہ صلیب کا جو ناٹک کیا گیا تھا وہ اس کی حقیقت جو تھی وہ وہی ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ سیدنا مسیح کو پھانسی نہیں دے سکے، اور قرآن نے کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، چونکہ سیدنا مسیح کے والد تو کوئی تھے ہی نہیں، علیہ الصلوۃ والسلام روح اللہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مریم صدیقہ کے اپنی ایک نشانی سے ان کو گویا جسمانی تشکیل عطا فرمائی اور ان کی پیدائش فرمائی۔ یہ ان کے لیے ایک ایسا معمہ ہو گیا کہ زبردستی یوسف بڑئی نام کے ایک آدمی کو پکڑ کے لائے، یعنی خیالی طور پر، اور ان کو ان کا باپ بنایا۔ پھر 25 برس کے بعد میں اور حیرانی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بات جم نہیں رہی ہے، جھوٹ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ جھوٹ جمتا نہیں تو دوسرا جھوٹ بولتا، دوسرا نہیں جمتا تیسرا جھوٹ۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اب یوسف بڑے کو بھی کہیں سے نہیں کر سکتے اور تاریخ سے ثابت نہیں ہو رہا، پھر اعتراض نہیں ہو رہا، تو کہا جاؤ جی اللہ میاں کے لڑکے ہی چھٹی کر لی۔ پھر وہ بھی نہیں جمتی تھی تو انہوں نے ایک انہوں نے ناٹک کھیلا، وہ یہ ان اللہ والمسیح ابن مریم کا کائے جھگڑے میں پڑے، باپ بیٹا، روح قدس اور میاں بیوی اور لڑکا، اور یہ سب جھگڑا کرنے کے بعد انہوں نے کہا بابا جی حضرت سیدنا مسیح جو وہی اللہ میاں، وہ اوتار کا عقیدہ یہاں سے غالباً لے کے گئے اور چلا دیا وہاں مڈل ایسٹ کے، لیکن چل نہیں پڑا۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، ان سے کہہ دو کہ رحمان کے اگر کوئی اولاد ہو تو مجھے بتا دو، میں اس کی پہلے عبادت کروں گا، لیکن ہے نہیں، اس کی ذات پاک ہے، اس کو لڑکے کی ضرورت نہیں، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بچہ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ کوئی اس کا والد ہے، کوئی اس کی برابری کا نہیں ہو سکتا، سب کے سب اس کی مخلوق۔ تو ہوا یہ کہ سیدنا مسیح کی دعوت میں شرک گھسڑ دیا، جیسے آپ نے قرآن کے ہوتے ہوئے قبر پرستی چلائی نہیں چلائی، تازیہ پرستی کو چلایا نہیں چلایا، ایسے ایسے شرک چلایا آپ نے کہ بعض شرک کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہم کو دوسروں کو بھی شرم آنے لگتی، جو نیا داخلہ ایمان میں لیتے ہیں انہیں بھی شرم آنے لگتی، کوئی اتنا گھوٹالا کیسے کر ڈالا تھا، تو انہوں نے کچھ کم کیا ہو، ایسا بگاڑا انہوں نے دین کو، اور پھر قبر پرستی اور بت پرستی اور وسیلے اور تقرب اور جو آیا دین کی پوری دھری کو الٹا گھما دیا۔ اب اس زمانے میں کیا ہوا کہ ایتھنس جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں، وہ اگر صحیح مان لیا جائے، اس لیے کہ اس کی بھی روایتیں ہیں، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ آ گیا ضد کے اوپر۔ بعض بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ ضد پر آ جاتے ہیں، اور علماء اس کے دماغ میں بھر چکے تھے یہ بات کہ جو شخص یہ کام نہ کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ مثلا بادشاہ کو سجدہ کرنا، بت کو سجدہ کرنا، یا ہو سکتا ہے حضرت مسیح کا بت ہو، حضرت مریم کا بت ہو، اس کو سجدہ کراتا ہو، پرانی بات ہے، تحقیق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ شرک کراتا۔ اب پورا شہر جو ہے یتھا راجا تتھا پرجا، جیسا بادشاہ ویسے عوام کرتے ہی ہے ان کا کام۔ یہ لوگ کچھ اٹھے اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم کے لوگ کیا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ انہی کا قول ہے جو آگے آئے، کوئی دلیل نہیں بتاتے، اور ہم جہاں کہتے ہیں تو مارنے کی بات کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک لڑکا دھوبی کا تھا، ایک نان بھائی کا ہے باورچی کا، کوئی مستری کا لڑکا ہوگا، ایک وزیر کا لڑکا بھی، ایک کوئی شیخ کا لڑکا، سات مان لیے جائیں، ویسے ضروری نہیں ہے لیکن اشارہ ملتا ہے کہ یہ 7 کے قریب نوجوان ہوں گے، اور انہوں نے دیکھا کہ کسی طرح نہیں مان رہے تو اپنا کام انہوں نے جماعت بنا کر کے شروع کیا، چرچا ہوا شہر میں، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بالکل ہمارے مذہب کے خلاف بات بولتے ہیں، سب خلاف ہوئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا،
بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور پوچھا کہ بھئی یہ کیا تم شہر کے اندر تحریک چلا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکا ہے، اور جیسی بات تم کہہ رہے ہو اگر ہم کہیں لقد قلنا اذن شططا، اگر وہ بات ہم کہیں تو ہم بھی شرارتی ثابت نہیں کہیں۔ اللہ اللہ ہے، پیغمبر پیغمبر ہے، مسیح مسیح ہے، تم ہو، ہم ہیں، سب کے سب مخلوق ہیں، جانا مالک کے پاس میں۔ اب اس نے دیکھا کہ بعض وزیروں کے بھی لڑکے ہیں تو تاریخ دے دی، مقدمے کی کہ پھر ان کی سماعت ہو اور ان کے الزام کی تحقیق۔ انہوں نے دیکھا کہ مارے بغیر چھوڑیں گے نہیں، یہ بھاگ گئے وہاں سے ساتھ کے ساتھ۔ اب بالکل بے سہارا نکلے، اور ہجرت جو ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے، آدمی سامان گھوڑے کھچر اور سب سامان لے کر کے نہیں نکلتا ہو، وہ تو بالکل چھپ کے نکل جانا پڑتا۔ اب نکلے تو جائیں کہاں، کدھر جائیں؟ بس نکل پڑے۔ جیسے حضرت موسیٰ جب نکلے ہیں مصر سے تو فلما توجہ تلقا الی مدین، مدین کے رخ پر آپ کہاں جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، کہیں سے بھی نکل گئے، کوئی ایک روڈ کے اوپر پڑے، کہنے لیں گے پروردگار راستہ مجھے معلوم نہیں، عسیٰ ان یہدینی ربی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ ہو۔ یہ نکل پڑے، چلتے چلتے میلا میل کہیں چلے ہوں گے، پتہ نہیں صبح سے شام تک، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں پھٹنے کے پہلے نکلے ہوں گے اور عصر کے وقت پہنچے، اتنا چلے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ نیند سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صبح چلے تھے، عصر کے وقت سوئے، اور 309 سال کے بعد میں جب سو کر کے اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کتنا سوئے ہو، کم لبستم، تو ایک کہتا ہے لبسنا یومن و بعض یوم، دن بھر یا دن کا کوئی حصہ سوئے ہوں، اکثر عادت ہوتی، چاہے سفر میں ہو چاہے ریل میں، ابھی بھی آپ سفر کر رہے ہوں، نیند، ارے بھائی نیند ہوئی کیا، کتنا سو؟ کہنے بھائی 2-3 گھنٹے نیند۔ ایک کہنے صاحب میں تو رات بھر کروٹ لیتا رہا، میرے کو نیند ہی نہیں آ رہی۔ ایک کہنے کہ بھائی میں تو پورا سویا، یہ عادت ہے۔ اس طرح ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ غار کے دہانے پہ کھڑے ہوئے دعا کی، اللہ کا دعا آ گئی سامنے، ایک دعا اور بھی ہو، تھکے تھکائے تھے، عصر کا وقت تھا، شاید اس زمانے میں جیسی نماز کا ان کو حکم ہوگا، اللہ کی عبادت کی اور سو۔ افسوس ان کو یہ تھا کہ کاش کام کرنے کا شہر میں موقع مل جاتا تو 7 آدمی کی جماعت بھی ناکافی نہیں ہے، لیکن کیا کریں کہ زبردستی ہم کو چاروں طرف سے طاقت کا استعمال کرنا شروع کیا، ہمیں شہر چھوڑنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرشمہ اور اپنی آیت اور اپنی یعنی ذوالجلال ہونے کی کیفیت یہ دکھائی، 309 برس تک ان کو سلا دیا۔ وہاں لگ بھگ 7-8 پیڑھیاں ختم ہو گئی، 10-12 بادشاہتیں ختم ہو گئی، اور فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، جیسے ہی سوئے صدیوں تک ہم نے ان کے کانوں کے اوپر نیند کا پردہ مار دیا، سو جاؤ۔ اللہ چاہے تو داعیان حق کو سلا کے بھی اپنا کام کر سکتا، اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہے تو تمہارے بغیر بھی لوگوں کو ہدایت کے اوپر ڈال دے۔ اب جب نیند اللہ تعالیٰ نے نیند کا پردہ ڈال دیا تو خود قرآن کے الفاظ ہے کہ فضربنا علی آذانہم فی الکہف، ہم نے غار کے اندر ان کے کان کے اوپر نیند کی تھپکی دے دی۔ معلوم ہوتا نیند دینا بھی انہوں نے اپنے قبضے میں ہی رکھا ہے، اور جب وہ تھپکی دے کر کے کسی کو سلا دے تو کیا کہنا اس لاڑ کے اور اس پیار کے اور اس محبت کے۔ آدمی جب سوتا ہے بس سو گیا، سوئے گا اکڑ جائے گا 2-4 گھنٹے۔ فرمایا نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ان کو ہم دائیں اور بائیں کروٹ دیتے، کروٹ بھی اللہ دیتا، آدمی ارادے سے کروٹ نہیں لیتا۔ نیند میں بھلے جاگتے ہوئے بھلے ہی لے لے، نیند میں ارادے سے کروٹ نہیں لیتا، سب بے ارادہ ہے۔ جیسے پلک جھپکاتا نا آنکھ کی ارادے سے، ہاں جھپکا پلک، 1 2 3 جھپکا جھپکا، ہاں جھپکا، تو ایسے جھپکا وہ تو جھپکتے ہی رہتی۔ قدرت خود اپنے ذمہ، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بتاؤں گا کہ کوئی پلک جھپکانے کے یعنی گنتی کر کے پلک جھپکا، لو میں جھپکا رہا ہوں، لکھو وہ تو جھپک ہی نہیں۔ تو ویسے کروٹ اگر نہیں دے وے، خون جام ہو جاوے تیرا، ارے ادھر ہی کھا جاوے، کیڑے پڑ جائیں۔ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اور ایسی بڑی بھاری بات فرمایا کہ درشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین و اذا غربت تقرضہم ذات الشمال، سورج کو دیکھو تو اپنی پوری دھوپ کی کائنات کو برات کو لیے ہوئے غار کے دہانے سے ذرا کترا جاتا تھا کہ میرے بندوں کو دھوپ نہ لگے کہ گرمی سے پریشان ہو۔ یہ پیغمبر تو ہے نہیں، اولیاء اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، خدا کے بڑے ولی بندے ہیں، لیکن 300 سال سوئے، ان کو خود بھی نہیں معلوم کہ ہم 300 پر۔ آپ عالم الغیب کا جھگڑا لے کے گو، کم سے کم کہنا تو چاہیے کہ بھائی صدیاں سوئے ہیں، 20 سال سوئے، 30 سال سوئے، لبسنا یومن بعد
ایک پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، ان کا نام نہیں لیا، ایک بستی سے گزرے، خدا کی نافرمانی میں پوری بستی چوپٹ، وہاں سے گزرے، محنت کی تھی، آدمی جس پر محنت کرتا ہے وہ چیز جب برباد ہوتی دیکھی نہیں جاتی اس سے، دوسرے دیکھے ہماری محنت نہیں ہے، ہماری بلا کی محنت ہوئی، بہت افسوس کیا کہ اللہ پاک میں نے بہت محنت کی مگر اب کیا کریں کہ آپ ناراض ہو گئے، انہوں نے بات ہماری مانی نہیں، آپ ناراض ہو گئے اور بستی کو بھیا خاویتن علی عروشہا، اپنی چھت پر بستی گری ہوئی تھی، وہاں سے تو انہیں خیال ہوا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ تو مر گئے، سب فنا ہو گئے، انہیں اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے انہیں کوئی جواب دینے کے بجائے فاماتہ اللہ مئۃ عام، 100 سال کے لیے انہیں کو موت دے، اچھا 100 سال کے لیے تم ہو جاؤ، اب 100 سال موت دے دی، یہاں نیند کا ذکر نہیں، فاماتہ اللہ مئۃ عام، قرآن پر ریسرچ کیجیے، تحقیق کیجیے، علم کا زمانہ ہے، کیا کوئی جاہلیت کا دور چل رہا ہے، کوئی اندھیاری کا دور چل رہا ہے، کیسی کیسی زبانوں کے اندر ترجمے ہو رہے ہیں، مشینی ترجمے ہو رہے ہیں، اتنا آدمی آگے بڑھ گیا، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو تو بالکل قرآن مجید کو ایسا سر کے اوپر لے لینا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ تو فرمایا رب نے کہ فاماتہ اللہ مئۃ عام، 100 سال کے لیے نیند دی، ثم بعثہ، فرمایا اٹھ جا، اٹھے، فرمایا اللہ نے قال کم لبثت، کتنی دیر سوئے ہو جی؟ صاحب لبثت یوما و بعض یوم، دن بھر سویا، ایسا معلوم تھا بڑی لمبی نیند ہوگی، فرمایا نہیں، قال بل لبثت مئۃ عام، ہم نے آپ کو 100 سال تک کے سلا دیا، ان کو 300 سال کے لیے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، مجھے شاعری جمتی نہیں لیکن بات بڑے اکڑ گئے شعر ہوتے، 100 سالہ دور چرخ ہے ساقی کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ 100 سال کا چکر چلتا، آپ ایک گلاس پانی پی لیجیے، بولے 100 سال ہو گئے، چھٹی ہو۔ تو کھڑے ہوئے، کہنے لگے کتنا سوئے ہو؟ حضور کیا سوئے ہے، بس کوئی خاص نیند ہوئی ہے ہماری، تو یومن او بعض یوم، دن بھر یا دن کا، آپ قبروں پہ ڈھول کی پیٹ رہے، بچے مانگ رہے اس، وہ بیچارہ علیین میں، ارے کہاں کی یہ سب بوگس چیزیں چلا رہے ہیں، کہاں کی یہ چیزیں چلا رہے ہیں؟ پیغمبر ہو کے 100 سال، حقیقی موت نہیں، طبعی، حقیقی نہیں ہوئی، نیند بھی کہی جا سکتی، لیکن قرآن میں الفاظ ہے بہرا، بابا اماتہ اللہ مئۃ عام، 100 سال کے لیے موت، ثم بعثہ، پھر کھڑا کیا، پوچھا کتنا رہے، کم لبثت، قال لبثت یوما و بعض یوم، تیسرے پارے میں آیت الکرسی کے بعد شروع ہوتا ہے بس، فرمایا بل لبثت، قال بل لبثت مئۃ عام، رب نے فرمان جاری کیا 100 سال رہے ہو، انظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تجھے نشان بنا، جو گدھے کو دیکھا تو مر گیا، سڑ گل گیا، گدھا تو 20-30 سال جی سکتا ہے، فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کھانے پینے کی جو چھاگل اور جو کچھ سدوری تمہارے پاس تھی، جو کچھ کھانے کا ٹفن ساتھ میں ناشتہ رکھا تھا، اس کو دیکھو والا بالکل سڑا بھی نہیں گلا، جس کو 24 گھنٹے میں خراب ہو جانا چاہیے اس کو 100 سال نہیں بگڑنے دیا، اور جس کو 20-30 سال رہنا چاہیے اس کو ختم کر۔ بھئی اللہ کا معاملہ ہے وہ، اس لیے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہی مقصد۔ فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھ لے اپنے کھانے پینے کی چیز کی طرف، اس میں کوئی سڑا بھی نہیں، پسان بھی نہیں آئی، رنگ و بو بھی نہیں بدلا اس کا 100 سال۔ فانظر الی حمارک، گدھے کی طرف دیکھ، جواری غائب، جو دیکھا حضرت نے، سیرت نگاروں نے کہا کہ حضرت سموئیل تھے، جو دیکھا گدھے کی طرف تو سب استھی پنجر بکھرا بکھرا، ہڈیوں کا خون بھی سوکھ گیا، ہڈیوں میں جو خون کی ذرا سی وہ رہتی ہے وہ بھی سوکھ جائے تو بالکل کھوکھری ہو جائے، جس کو قرآن نے نظام النقرہ کہا، بالکل کھوکھری ہے۔ تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ کھانا وانا تو کہیں مل جائے گا مگر سواری غائب، کیا کریں اس کا، چلیں گے کہیں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظر الی العظام کیف ننشزها، اب یہ ہڈی کو تو دیکھ، تو نگاہ لگا اس ہڈی کو، فانظر الی العظام کیف ننشزها، میں آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو بوگس باتیں بتاتے ہیں، کوئی آیت بتاتے ہیں، کوئی حوالہ دیتے ہیں، کچھ بھی ٹھوکتے ہیں۔ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ فانظر الی العظام کیف ننشزها، یہ ہڈیوں کی طرف دیکھ، اب دیکھ میں کیسے ہلاتا ہوں۔ جو دیکھا حضرت نے تو ہڈیاں ادھر ادھر پسری تھی، وہ آ کے اپنی اسمبل ہونے لگی آٹومیٹک، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اسمبل ہو کر کے ڈھانچہ بن گیا گدھے کا، آپ سے آپ چمڑا لپٹنے لگا گوشت، اور گدھا کھڑا ہو کر ڈیچو ڈیچو بولے لو آج حضرت نے کہا اب آواز چال،
100 سال پریشان ہوئے، چل چل، انہوں نے کہا یہ تو مہنگا پڑ جائے گا، اپنے کام اپنا لیے، جو کچھ سدوری چھاگل تھی بیٹھے، چل دیے آگے کام کرنا۔ یہ ہے قصے قرآن شریف میں، دیکھتے کیوں نہیں؟ دے ہو گئے اس پر ایمان ہے، جسے ابھی رمضان شریف میں کھڑے کھڑے پڑھو گے، کھڑے کھڑے سناؤ گے، اس کو سمجھنا ہی نہیں، ایسی ایسی عبرت کی چیزیں۔ اب یہ اصحاب کہف جو ہے، ان کا بھی حال یہ فرمایا کہ فلبثوا فی کہفہم ثلاث مئۃ سنین وازدادوا تسعا، 300 کے اوپر زیادہ 9 سال تک رکھا۔ یہ بھی کمال ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صداقت ہے۔ آپ کو معلوم تھوڑی تھا کہ قمری اور شمسی مہینوں کی گنتی کے اندر فرق ہوتا ہے، ہر 3 سال کے بعد میں 1 مہینے کا فرق ہوتا ہے، سمجھے نہیں آئے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کو، لیکن حقیقت ہے۔ اس لیے وکرم سموت جو یہاں اپنے ہندوستان میں چلتا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، ہر 3 سال کے بعد میں ایک ڈھونڈ کا مہینہ بڑھا دیتے ہیں، 1 سال 13 سال کا بنا، اس لیے کہ 3 سال جب تک 37 مہینے کے نہیں بنائیں گے تو ان کی زندگی۔ یہی وجہ ہے کہ دیوالی ہمیشہ اکتوبر نومبر میں آئے گی۔ آپ نے بتایا کبھی مئی میں آتی کہ دیوالی کبھی نہیں آتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ 1 مہینہ بڑھا۔ اور رمضان شریف کبھی دسمبر میں آ رہے ہیں، کبھی جنوری میں، کبھی مئی میں، ابھی جون میں آ رہے ہیں، آگے پھر آؤ، یہ گردش کرتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا دیکھ، شمسی حساب سے اور قمری حساب سے فرق کرے گا، ایک میں 300 اور 200۔ جنتری والے بیچارے جوڑ جاڑ کر آج کل کمپیوٹر کی مدد سے حساب نکالا گیا تو برابر 300 سال اس حساب سے ہوتے ہیں اور 309 برس۔ اب 309 سال کے بعد میں جب نیند کھلی تو فرمایا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا۔ اب ادائی آیت ختم ہوئی، رکوع کی، ہم نے کھڑا کیا تو ہم بتانا چاہتے تھے کہ اختلافی رائے میں جو 2 گروہ ہیں ان کے بارے میں ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ان کی مدت کو گن کے کون بتا، کوئی نہیں، کوئی 300، کوئی 500، 700 لکھ رہے۔ جنہوں نے چٹھی لکھی تھی وہاں مدینے میں 3 سوالوں کی، ان کو بھی معلوم نہیں تھا، ان کو بھی پوچھو تو تینوں الگ الگ رائے بتاتے، خدا نے اپنی بات سنی۔ اب جب یہ 300 سال کی مدت کے بعد میں اٹھے، آج بھی الحمدللہ 59 منٹ ہی ہم بولیں گے، برابر ہم نے گھڑی دیکھی ہے، کوئی کتنا بھی مضمون ہو تو چھوٹے سے وقت میں بھی اللہ چاہے تو کرائے۔ اٹھے، اٹھنے کے بعد میں کہنے لگے کم لبثتم، کتنا سوئے؟ تو تاریخ میں ان کے نام بھی آئے، تملیقہ ہے، مقصل مینا ہے، کئی قسم کے نام ہیں، کوئی سند والی بات نہیں لیکن بہرحال ہے۔ تو پوچھا کہ کتنا ہے؟ تو لبثنا یوما و لیلۃ، قال قائل منہم کم لبثتم، ایک جو دبنگ تھا کتنا سوئے جی؟ ارے کہنے لگے صاحب دن بھر یا دن کا حصہ۔ تو دوسرے کہنے لگے کہ نہیں لمبی مدت سوئے۔ قالوا ربکم عالم بما لبثتم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کتنا سوئے۔ پوچھنے والا تھا ایک اور جواب دینے والے جو تھے وہ 3 ہیں۔ قالو جو ہے وہ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے، 2 کے لیے قالا استعمال ہوتا ہے۔ پوچھنے والا تھا ایک، کتنا سوئے؟ تو انہوں نے کہا لبثنا قالوا لبثنا یوما او بعض، ارے بھائی دن بھر کا، دن بھر سوئے ہوں گے، دن بھر کا کس طرح سوئے ہوں، ابھی تو آئے نا، شام میں آئے تو دن کا ایک حصہ سو لیے، اور کیا آخری حصہ مغرب کا عشاء کا وقت ہوگا، کچھ ہوگا اس طرح ہونا۔ تو 1 اور 3 کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ تو پھر کہیں قالوا ربکم عالم بما لبثتم، دوسرے 3 کہنے لگے تمہارے رب کو معلوم۔ اس لیے مجھے کچھ خیال ہوا کہ شاید 7 والی روایت جو زیادہ صحیح ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اسے تسلیم کر لیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا کہ ویسے یقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہیں گے کہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، 5 ہے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور کہیں گے کہ ویقولون سبعۃ ثامنہم کلبہم، کہیں گے کہ 7 ہیں، 8واں کتا۔ اس پر اظہار نہیں کیا اور بیچ میں کہا رجمن بالغیب، نشانہ دیکھے بغیر آنکھ بند کر کے پتھر مار رہا ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ لیکن 7 والوں کو یہ نہیں کہا، اس لیے علماء اس طرف گئے، اور صحابیوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 7 ہے، لیکن مجھے اصرار اس پر نہیں کہ 7 کی تعداد ہی ثابت کی جائے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اشارے البتہ علمی لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب ایک کتا بھی لگ گیا تو معلوم ہوتا کہ وہ جو وزیر کا بیٹا ہوگا اس کے بنگلے کا کتا ہوگا یا چودھری کا ہوگا، کتا بھی ہو گیا ساتھ۔ کتا پالنا شاید ان کی شریعت میں منع ہو یا منع نہ ہو، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہماری شریعت میں بھی کھیت میں، کھلیان میں چوکیداری وغیرہ کے لیے باہر کتے پالنا جو ہے وہ منع نہیں، گھر میں کتے پالنے منع ہے۔ شکاری کتے جو ہے وہ بھی منع نہیں، گھر میں جو کتے انگریز پالتے ہیں جو رنگ ڈنگ ہیں وہ منع ہے، کوئی نہ پالے۔ لیکن کوئی کھیت ویت میں کوئی
اپنی چوکیداری کے لیے کرتا ہو تو وہ منع نہیں ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جیسے یہ غار میں انہوں نے دیکھا صاف ستھرا کیا, انہوں نے کہا یہاں ٹھیک رہے گا, ذرا اچھا کشادہ وہم فی فجوۃ منہ, قرآن نے کہا کہ اچھا کشادہ میدان, اب جو بیچاروں کے پاس میں ہوگا چادر وادر رومال سو گئے. کیا سلایا تاخصاصبہم احقاظم وہم رقود, تو اگر دیکھے تو تو سمجھے یہ تو جاگ رہے, حالانکہ گہری نیند میں سو. نیند میں کسی کی آنکھ کھلی ہو تو ڈر لگے آدمی, اس لیے مردے کی آنکھ بھی بند کرتے ہیں, مردے کی آنکھ کھلی رہنے ڈر لگے گا. یہ بزرگوں نے کہا کہ آدمی مر رہا ہو تو ذرا اس کی آنکھ یدی کھلی کی کھلی رہ جائے تو غسل دینے والے پہ ہوتا. یہ ہمت کی باتیں کرتے ہیں, آدمی ہے کہتا کچھ ہے, لیکن جب وقت آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کتنی ہمت ہے. فرمایا کہ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا, جھانک کے اگر تو بھی دیکھے تو فرار ہو جائے مارے دہشت کے, اور ان کا روب تجھ پر چھا جائے. کیسی دہشت اللہ. قلبہم باسط ذراعہ بالوسیط, اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اوپر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہانپ رہا. 309 سال تک کتے کو بھی زندہ کر دی. ان کو سلا دیا, اس کو تو معلوم ہوتا سلایا بھی نہیں, وہ بیچارہ جاگ رہا تھا. اس کی بھی ایک کمال کی بات ہوگی نا, 309 سال تک کے وہ بھی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ میں کتا بھی رہ جائے بد سے بدتر بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نواز. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ نیک کی صحبت میں بیٹھو, اچھے لوگوں کو تلاش کرو, مجلس کو. میں نہیں کہتا ہماری مجلس میں آئیے, کہ جہاں آپ کو اچھا دکھے کسی نہ کسی نیک مجلس میں جائیے, جہاں اللہ رسول کی باتیں ہوں, ڈھنگ کے آدمی رہتے ہوں, جن کو فکر ہو آخرت کی, ان میں جائیے بس. پھر جب اٹھتے ہیں نیند سے تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ ایک نے کہا کتنا رہے, تو دوسروں نے کہا ارے بھائی دن بھر یا دن کا اس. ایک نے کہا کہ اس سے کیا مطلب ہے یار کتنا بھی رہے. فبسوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ, یہ پیسہ لو اور شہر جاؤ. معلوم ہوتا ہے جاتے جاتے جو سکے جیب میں یہی ان کے پکڑنے کا سبب ہو گیا. 300 برس پہلے کے سکے, اور ان کو نہیں معلوم کہ یہاں دنیا بدل گئی. کیونکہ حضرت ایک عالم نے بڑا اچھا لکھا, انہوں نے کہا اہل اللہ جو ہیں بھیک مانگنے سے زیادہ بہتر اس کو سمجھیں گے کہ کھانا خرید کر کے کھاؤ. دیکھو یہ تقوی کی بات. میں کہا بھائی یہ پیسے لو اور شہر میں جاؤ. اور شہر میں جانے والوں کیا کہتے ہیں, میں کہا یہ دیکھیو فلیاتکم رزق منہ, کھانا لائیو, مگر ذرا دیکھنا ایہم اسقا, پاکیزہ صاف ستھرا کھانا لانا, اتارے چڑھاوے کا, منتوں کا, ادھر کے بکرے, یہ وہ نیاز نظر کا مت لانا. اس لیے کہ پجاری ڈھونگی کیا کرتے ہیں, ان کے پاس نظر نیاز یہ کھائیں گے کتنے, عورت کو کھلائیں گے, بچے کو کھلائیں گے, سسرال والوں کو کھلائیں گے تو بھی بچ جاتے, بازار میں بیچ جاتے. اب جو بازار میں وہ کھانا بکے گا تو سستا بکے گا. جیسے مجھے ہمارے دوست سوامی جی نے بتلایا کہ وہ گیتا مندر میں ایک ہمارا ہو رہا تھا, تو میں تو ذرا باریکی سے دیکھتا ہوں. میں نے کہا ناریل سب سڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ کیا قصہ, کہنے لگے بس وہی نظر کے لیے لاتے ہیں تو خراب ہی ناریل. اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ بھی بوگا, اچھا ناریل دے گا. تو سڑے ناریل جو کرانا اولی میں بکتے ہیں وہ انہی کو دیتے ہیں, انہی گدھوں کو, کہ یہ مزار پہ ناریل پھوڑے گا, یہ بدھ کے سر پر جا کے پھوڑے گا, اپنے سر پہ پھوڑے گا. یہ بھی گدھا ہے وہ بھی گدھا ہے, جس کو گدھے کو اچھا مال دے نہیں. آپ گھر کے لیے ناریل لائیں گے, خوب ٹھوک بجا کے دیکھیں, نظر منت کا ہے تو بولے کہاں دیکھ رہا ہے, وہ اپنے پوری کہا بات کر لیں. تو انہوں نے کہا دیکھ کھانا لینے کو جانا تو بہت خیال, پھل ینظر ایھا اس کا طعام, پاکیزہ کھانا لانا, ناپاک مت لانا. اب یہ بیچارہ, اور اس کو کیا کہا, ولیتلطف, دیکھ بہت چوکنا رہنا, بہت خیال سے بھلا, ولا یشرن بکم احدا, کسی کو پتہ نہیں لگے کہ اپن یہاں ہیں, نہیں تو بڑی مشکل ہوگی. مسلمانوں نے قرآن مجید پر بڑی محنت کی, ہم سے تو ہوتی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اور اعزاز دے ان کو. ولیتلطف کا جو تے ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے قرآن شریف کا حروف کے عدد کے لحاظ سے. یعنی سمجھو اتنے حروف ادھر اور اتنے حروف ادھر, بیچ میں تے آتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے حروف کی گنتی کر رہا ہے. حروف جی پیش اور جزم اور زیر اور زبر اور سب کی گنتی آپ کو. ایسی کڑی کوٹ کتاب کوئی دنیا میں اتنا سمجھا کے بھیجا, مگر وہاں کیا ہوا, پہلے تو وہ دیکھا ہوگا 1-2 میل چلا ان کا بلڈنگ, یہ کیا ہے, یا تو مکان نہیں تھا,
ارے بھائی اکبر کے زمانے کا کوئی آدمی دلی میں اٹھ جائے اور پالم میں وہ ایئرپورٹ دیکھے، پاگل نہیں ہو جائے؟ پاگل نہیں ہو جائے؟ ارے یہ کیا ہے، یہ لوہے کے ٹکڑے اٹھ رہے، کیا بات ہے، یہ تو تماشا بنے گا؟ وہ تو ان کی بات دوسری تھی. ابھی یہ بیچارہ گیا تو پہلے لباس سے ہی تماشا بن گیا. وہ اس کو کیا معلوم کہ یہاں کا کٹنگ چینج ہو گیا، 5-25 برس کے بعد میں لباس، دردی وردی سب ڈیزائن چینج ہو جائے. تو لگا اپنا ہی شہر ہے، اپنا ہی گاؤں ہے، پر کیا بات ہے، یہ جھاڑ تھا، جھاڑ نہیں دکھ رہا ہے وہاں، مکان ایسا سڑیل سا تھا تو بڑا یہ ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا. اندر گیا تو آدمی نئے بھاشا نہیں، بات نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. دکاندار کے پاس بات کیا تو وہ بات سمجھے نہیں، اٹپٹا بنا گیا. 300 سال کے بعد میں زبان بھی بدل جاتی. دلی کی زبان 150 برس پہلے کی دیکھیے اور آج کی دیکھیے، فرق ملے گا. اجی آپ یہاں بھوپال میں آ رہیا ہوں، لا رہیا ہوں، جا رہیا ہوں. ارے میں نے بولا لغت میں بھی ہے، بولے نہیں بھوپال، یہ تو کوئی لفظ تو بتاؤ. نہیں بولے بتانے کی کوئی، چل رہا ہے تو چل رہا ہے. چل تو اسی پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ خربوزہ جو آتا ہے نا، تو میں نے ایک صاحب کو، عالم تھے بیچارے، میں نے کہا مولانا خربوزہ نوش کرو. ارے کہنے کہ پارک صاحب آپ خربوزہ کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کیا کہو، بھوجری مارو. کہنے کہ آپ تو عالم آدمی، آپ نے خربوزہ نہیں کہنا. میں نے کہا کیا برگوزہ کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ خربوزہ کہتے ہیں؟ کہنے کہ نہیں، یہ خربوزہ ہے. تو میں نے کہا بھائی کیسے؟ کہنے کہ خور یعنی خورشید کہتے ہیں سورج کو، اور اس سے یہ پکتا ہے. مجھے بھی اپنی نادانی کا علم ہوا. میں نے کہا مولانا پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ خربوزہ نہیں بلکہ خربوزہ ہے. مگر آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تبلیغ نہ کیجیے، اس لیے کہیں خور کی پوجا کرنے لگے تو اور نہیں پوچھے. اس لیے خیریت اسی میں کہ جو ہے تو ٹھیک ہے. خربوزہ بولنے سے اللہ میاں میرے کو پکڑ لیں گے کیا؟ بولے نہیں پکڑیں گے نہیں، مگر یہ کہ زبان ہے، زبان کے قاعدے ہوتے. وہ جب بیچارہ اسٹائل چلا ہے تو اس کو دکھے ہی نہیں کہ زبان کیسی بول رہا ہے، کیا ہے. سواریاں بھی بدل گئی ہوگی، آدمی کے لباس، مکان، اس کو کچھ 309 برس ہو گئے بھائی. درجنوں سلطنتیں، بادشاہ کوئی 20 سال رہا ہوگا، کوئی 30 سال رہا ہوگا، کوئی 50 سال رہا ہوگا. کتنے بادشاہ بدل، کتنی حکومتیں بدل. پولیس کا لباس عجیب پہنے، اپنے کو پکڑنے کے لیے دوڑا تھا تو ایسا چوکا نہیں پہنتا تھا، دوسرا چوکا پہنا. اس کو بیچارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بڑی ہمت کر کے ایک حلوائی کے پاس دیکھا، جب تازہ مال ہے تو وہاں کھڑا ہوا، بات کرے تو بات جمے نہیں. اس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کوئی جن ہے کہ بھوت ہے کون ہے. اسے بڑی مشکل. یہ یملی خاں بھی تھے یا تملی خاں، ہو سکتا ہے اس زمانے میں نقطے نہیں لگاتے تھے اعراب، اس لیے یہ بات چل پڑی. تو وہ بھی بیچارہ ڈرا حلوائی، اور اس کے پیچھے بھیڑ ہو رہی، لڑکے اور آدمی. بولے کون ہے، تماشا بناؤ. ارے کیسا لباس پہنا، کیسا بول رہا ہے. ہمارے نے کیا کرا، 100-200 آدمی کھڑے ہو. حلوائی کے پاس سے سامان لیا اور جو سکہ نکالا تو حلوائی نے پکڑ لیا. ارے بولے اس کو خزانہ گڑا ملا ہے کہیں سے. ارے اکبر کے زمانے کے سکے آپ کو ملیں تو پکڑے گا نہیں. رانی صاحب روپیے میں آج آپ کو پکڑ لے، اکبر کی کیا بات ہے. آپ لائیے رانی صاحب روپیہ پکڑ لیا آپ. اسے تو ہاتھ پکڑ لیا حلوائی. ہو رہی تھی 200-400 آدمی جمع ہو گئے. پولیس آ گئی. انہوں نے کہا بھائی یہ کون ہے. اور اس نے دیکھا کہ مرے بیچارے ساتھی بھوکے ہیں اور ان کو کھانا لینے کے لیے یار کیا مصیبت آئی. اللہ پاک، ایک نئی مصیبت آئی. پولیس والے لے گئے بادشاہ کے پاس کھڑا کیا. اس سے کہ اگلے اجزاء انشاءاللہ آگے بیان. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے ایسے نیک بندے جن پر تو نے ایسی ولایت کا نزول فرمایا اور جن کے ناموں کو تو نے برکت دی، قیامت تک ان کے قصے کو قرآن شریف میں ہم لوگوں کے لیے پڑھنے کا ذریعہ بنایا، اور ہماری ہدایت کے لیے پوائنٹس ملتے ہیں صدیوں پہلے کے. اللہ تعالیٰ ان کو تو تو نے بہت نوازا، ہم کو بھی تیری کتاب کے علم سے نواز دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری والدہ محترمہ بہت ہی بیماری کی اس منزل سے گزر رہی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ساری منزلیں آسان فرما. اور اسی لیے میرے جو سفر کے دورے وغیرہ طے تھے اسے ملتوی کرنا پڑا. میں کبھی کوئی درخواست ایسی شاید ہی ہوئی، لیکن آج میری والدہ کی محبت سے میرا جی بھرا ہوا. آپ سے درخواست ہے یہ دعا کریں. اللہ صلو علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا